بس آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ آج ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے اور اس چیز کو جانچنا ہے اور پرکھنا ہے کہ یہ جو اس وقت اس کائنات کی سب سے ایکسپینسو کموڈٹی ہے، اس کائنات کی سب سے ایکسپینسو کموڈٹی ہے، جنس ہے، سب سے مہنگی جنس اور سب سے نایاب جنس، جو پیسے سے نہیں ملتی، دولت سے نہیں ملتی۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، دنیا کی ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو پیسے سے نہیں ملتی، سب سے مہنگی چیز، اس کا نام ایمان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ایمان۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے، اور آپ مجھ سے سوال کریں، علامہ صاحب بتائیں، یہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ آج جب آپ یہاں سے اٹھیں گے، میں کسی مولانا صاحب کی بات نہیں کروں گا، کسی علامہ صاحب کی بات بھی نہیں کروں گا، کسی مفسر، کسی محدث، کسی مناظر، بات کی سمجھ آ رہی؟ چونکہ ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ذرا سی بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی مناظرہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ چلیں لڑائی کر لیتے ہیں، مناظرہ کر لیتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے زبان پر کافر کافر کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ہر کسی کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ چونکہ نوجوان نسل بیٹھی ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو صحت مند معاشرہ بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے بولیے؟ اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، جس طرف قدم اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ یہ 9 سال 10 سال سے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ تو موضوع میرا یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی عجیب بات بیان کی ہے، بڑی عجیب بات۔ ایمان کے ساتھ ایک لفظ کو جوڑا ہے عامر بھائی، اور وہ لفظ یہ ہے، فرمایا یؤمنون بالغیب۔ لوگو، ایمان کسی دیکھی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، کسی دیکھی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو کسی بن دیکھے پر ایمان لانے کا نام ہے، جو نظر نہ آتا ہو، جو بولیے، جو مدرسوں میں نہ ملتا ہو، جو پگڑیوں میں نہ ملتا ہو، جو بڑے بڑے جبوں اور کبوں میں نہ ملتا ہو۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ جو بڑی بڑی داڑھیوں میں نہیں ملتا، بڑے بڑے جبوں اور کبوں میں نہیں ملتا، بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملتا، بالآخر وہ ایمان ملتا کہاں ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور دائیں طرف سے بائیں طرف سے، علامہ صاحب کوئی بھی، اور کھڑا ہو کے کہے جی میرے نزدیک ایمان جو ہے وہ علم کا نام ہے۔ کس کا نام ہے بولیے؟ علم کا نام۔ علم نہیں کہنا آج کے بعد، لام پر زبر نہیں ہے، یہ لام پر شد ہے۔ لام پر کیا ہے بولیے؟ چونکہ میں ایک استاذ بھی ہوں، تھوڑی بہت خدمت بھی کرتا ہوں، تو لہٰذا میرے سامنے کوئی غلط لفظ بول نہیں سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ موقع پر درستگی کر دوں۔ بھئی میں نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ اور آپ نے میری اگر نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ تو لفظ کیا ہے بولیے؟ علم۔ پھر بولیے کیا لفظ ہے؟ ذکر لفظ نہیں ہوتا، ذکر۔ تو علم، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے کہے جی ایمان علم کا نام ہے، زیادہ کتابیں پڑھنے کا نام ہے، مدرسے میں جانے کا نام ہے، میں کہوں گا مدرسے میں جانے کا نام علم تو ہو سکتا ہے، کتابیں تو ہو سکتی ہیں، بڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن سن لو، خالی علم ایمان کو نہیں کہتے۔ خالی علم، اور علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے بولیے؟ جاننا۔ جاننا،
جاننے کا نام علم نہیں ہے. ٹو نو سم تھنگ, ٹو بی اویئر آف سم تھنگ, ٹو ہیو نالج آف سم تھنگ isn't called ایمان, isn't called belief. جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, علم کا نام ایمان نہیں ہے. بھائی ابو جہل, کیا بولیے, ابو جہل جانتے ہیں نا ابو جہل کو, وہ جو چھپ چھپ کے حضور کی بارگاہ کا قرآن سنتا تھا. میں نے شرح عقائد نصفی کی جو کتاب ہے اس میں میں نے پڑھا ہے, شرح عقائد نصفی میں, کہ ابو جہل, حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو جہل یہ بات کہتا تھا کہ کننا نعلم ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہائے ہائے ہائے, ابو جہل کہتا ہے کہ ہم یہ بات جانتے تھے, کننا نعلم, ہمیں اس بات کا علم تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے بھی ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں. لیکن میرا سوال ہے, جاننے کے باوجود, علم کے باوجود اس کو ایمان نصیب ہوا؟ بولیے بھائی, نہیں ہوا. اگر ایمان علم والوں کو نصیب ہونا ہوتا تو میں صحیح بتا رہا ہوں کہ سائنسدان سب سے بڑے مومن ہوتے. یہ بڑی پڑھی لکھی بات کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں. ہاں, علم ایمان کا ذریعہ ہو سکتا ہے. کوئی کل اٹھ کے کہے جی علامہ صاحب رات کو کہہ گئے ہیں کہ علم میں ایمان نہیں ہے, لہذا ہم نے کل سکول ہی نہیں جانا, ہم نے کل مدرسے میں ہی نہیں جانا. نہیں, میں یہ نہیں بتا رہا, یہ بات نہیں کر رہا, بڑی توجہ سے سننا ہے. میں بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ خالی علم ایمان کا باعث نہیں بنتا, خالی کتابیں ایمان کا باعث نہیں بنتی, خالی مدرسے ایمان کا باعث نہیں بنتے. اچھا آپ کہیں جی ٹھیک ہے, مان لیا آپ کی بات, سمجھ آ گئی کہ خالی علم ایمان نہیں کہلاتا. اچھا تو ہو سکتا ہے کہ پھر معرفت, کوئی صوفی کھڑا ہو جائے, کوئی بولیے صوفی کھڑا ہو جائے, وہ کہے جی معرفت جو ہے نا یہ ایمان کا نام ہے, پہچاننا. علم کا مطلب ہے جاننا, علم کا معنی کیا ہے بولیے, جاننا, اور معرفت کا مطلب ہے پہچاننا. کوئی شخص یہ کہے کہ معرفت ایمان کا نام ہے, میں کہوں گا نہیں بھائی ایسا بھی نہیں ہے. وہ کہے گی جی دلیل, میں کہوں گا دلیل قرآن مجید سے. خالی علم سے ایمان نہیں آتا, خالی معرفت سے بھی ایمان, خالی علم سے ایمان نہیں آتا. اسی طرح خالی معرفت سے بھی ایمان نہیں آتا. آپ کہیں کیسے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مدینے کے یہودیوں کے بارے میں. کن کے بارے میں بولیے؟ یہودیوں کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یہ جو مدینے کے یہودی آ کر آباد ہوئے تھے, مصر سے اور شام سے اور دیگر علاقوں سے آ کر آباد ہوئے مدینہ پاک میں, وہ کیوں آباد ہوئے؟ وہ حضور کے انتظار میں آباد ہوئے. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے, آخر الزمان رسول آنے والا ہے, کالی کملی والا آنے والا ہے. اور اگلی بات جو قرآن مجید نے کی فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. مدینے کے یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے بھی پہلے ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے. آپ کو بات کی سمجھ ہے؟ کیا باپ سے بیٹے کی کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں. بتائیے بھائی. اور اگلی بات آپ کو عجیب بتاؤں آپ کے نالج کے لیے, آج ہم میلاد منائیں تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حضور کے تشریف لانے سے پہلے, میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں, حضور کے تشریف لانے سے پہلے, پیدا ہونے سے پہلے
ہر یہودی کے گھر میں ہر روز مصطفیٰ کا میلاد ہوتا تھا. ہر یہودی کے گھر میں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی بیوی کو بچوں کو اکٹھا کرتے, تورات اور انجیل کھولتے, جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا سارے مل کے مصطفیٰ کا ذکر کرتے. سبحان اللہ. بس ان کو لالچ یہ تھا کہ یہ ہماری نسل میں آئیں گے. ہائے ہائے, ان کو لالچ یہ تھا. انہوں نے پڑھ رکھا تھا مکہ میں پیدا ہوں گے, پھر مدینہ پاک ہجرت کریں گے. فرمایا یعرفونہ, بڑی عجیب بات کی ہے قرآن مجید نے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. باپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی اولاد کی, ماں سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی اولاد کی. یہ اور بات ہے کہ اولاد سرکش ہو جائے. میں یہ بچوں کو بتانا چاہتا ہوں, باپ کا دل, بیٹا 7 سمندر پار بھی ہو نا, 7 سمندر پار بھی ہو, اور اس کو کوئی تکلیف آ جائے اور وہ ماں کو نہ بتائے, تو ماں 7 سمندر پار بھی کہہ رہی ہوتی ہے میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا, پتہ کرو بیٹے کا کیا حال ہے, کہیں اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا. ہائے ہائے, یہ عجیب بات عرض کرنا چاہتا ہوں, تربیت کرنا چاہتا ہوں بچوں کی, نوجوانوں کی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک عجیب اصول دیا ہے کہ لوگوں, جو ماں باپ ہوتے ہیں ان سے اپنے بچوں کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی. وہ بتائیں یا نہ بتائیں, بچوں کی راتیں کیسی گزرتی ہیں ماں باپ کو پتا ہوتا ہے, دن کیسے گزرتے ہیں ماں باپ کو پتا ہوتا ہے, جلوتیں کیسی گزرتی ہیں ماں باپ کو پتا ہوتا ہے, خلوتیں کیسی گزرتی ہیں ماں باپ کو پتا ہوتا ہے. ارے اس سے پہلے کہ ماں باپ پردہ پر جا کر جائیں, خدا را اپنے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دو, ماں باپ کا خیال کرنا شروع کر دو, ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دو. کیا کرنا شروع کر دو؟ دعا کرنا. یہ میں نے ایک جان بوجھ کے جملہ بولا ہے, جان بوجھ کے بولا ہے. اس کی وجہ میں ایک عجیب حدیث پاک پڑھی ہے میں نے آقا علیہ السلام کی, عجیب حدیث پاک سنا دوں, سنا دوں, عجیب حدیث پاک آقا علیہ السلام کی. آج کے دور میں معاشی تنگی سب سے زیادہ ہے, لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں. میں نے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھا, واللہ تب سے میرا دل عجیب کشمکش میں ہے, عجیب سوچ اور نظریے میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, سنیے گا, آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک دعاء لوالدیہ, جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے, جو شخص اپنے والدین کے لیے کیا کرنا چھوڑ دے؟ دعا کرنا چھوڑ. میں خدمت کی بات نہیں کر رہا, خدمت کی بات نہیں کر رہا کہ خدمت کرنا چھوڑ دے, دعا کرنا چھوڑ دے. جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے, سنیے میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ رِزْقَهُ, اللہ پاک اس بندے کا رزق بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک اس بندے کا رزق کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے. تو یہودی حضور کو پہچانتے تھے, لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو بات کو بڑی سمجھنے والی ہے, ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا, حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے. لوگوں پھر ذہن نشین کر لیں, یہ بات جوڑتے جائیں, خالی علم سے ایمان نہیں آتا, خالی معرفت سے بھی ایمان نہیں آتا. یہ ذرا میرے ساتھ بولیں, خالی علم سے بھی ایمان, خالی معرفت سے بھی ایمان. پھر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, شاید عمل سے ایمان آتا ہو, زیادہ نمازیں پڑھنے سے ایمان آتا ہو, زیادہ عبادات کرنے سے ایمان آتا ہو, زیادہ سجدے کرنے سے ایمان آتا ہو, رکوع کرنے سے ایمان آتا ہو, نوافل پڑھنے سے ایمان آتا ہو, قرآن کی تلاوت کرنے سے ایمان آتا ہو. تو سن لو, زیادہ سجدے کرنے سے بھی ایمان نہیں آتا.
زیادہ نمازیں پڑھنے سے بھی، خالی زیادہ نمازیں پڑھنے سے بھی ایمان نہیں آتا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو سنیے، اگر خالی نمازیں پڑھنے سے، عبادات کرنے سے، عمل کرنے سے ایمان آتا ہوتا تو مدینے کے منافق سب سے بڑے مومن ہوتے۔ مدینے کے منافق سب سے بڑے کیا ہوتے؟ بولیے پھر کیا ہوتے؟ مومن ہوتے۔ لیکن وہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ایمان نصیب، پھر بولیے ایمان نصیب نہیں ہوا۔